حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غلاموں کو ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو. تو تمام صحابہ اکرام علیہ رضوان نے روزہ رکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں افطار کا حکم نہ دوں کوئی بھی روزہ افطار نہ کرے. تو پھر مغرب سے پہلے صحابہ کرام آنے لگے اور حضور سے اجازت لے کر جا کر روزہ افطار کرنے لگے. تو ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی روزہ رکھا ہے, مجھے اجازت دیجئے کہ میں روزہ کھول لوں. تو آپ نے اجازت عطا فرمائی. پھر ایک اور صحابی رسول سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں 2 عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے لیکن وہ آپ کی بارگاہ میں آنے سے حیا کرتی ہیں, شرماتی ہیں, تو ان کو بھی روزہ کھولنے کی اجازت عطا فرما دیجیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو چہرہ انور پھیر لیا. وہ صحابی پھر اس طرف آئے اور وہی الفاظ دہرائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ اقدس دوسری طرف پھیر لیا. پھر وہ صحابی رسول آگے آئے اور پھر وہی الفاظ دہرائے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اس سے. پھر وہ آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے کہ بار بار آپ مجھ سے چہرہ انور پھیر لیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے روزہ نہیں رکھا, وہ تو سارا دن گوشت کھاتی رہیں. تو وہ صحابی رسول بڑے حیران ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر جا کر بے شک ان کو کہو کہ کائے کریں تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا. تو وہ صحابی رسول گھر گئے اور ان عورتوں کو کہا کہ کیا کرو. تو جب ایک عورت نے کیا کی تو اس کے منہ سے جمع ہوا خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلے تو آدھا پیالہ بھر گیا. پھر دوسری نے کیا کی تو پھر پورا پیالہ بھر گیا. وہ صحابی رسول یہ ماجرا دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی انہوں نے جب کیا کی تو جمع ہوا خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے روزہ تو رکھا لیکن جب بیٹھی اکٹھی ہو کر تو ایک نے دوسرے کے ساتھ باتیں شروع کی اور اپنے مردار بھائیوں کا گوشت کھانا شروع کر دیا, یعنی کہ انہوں نے غیبت کرنا شروع کر. پتہ چلا کہ اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا اس نے. تو اسی لیے غیبت تو ویسے بھی سختی کے ساتھ منع ہے شریعت مطہرہ میں کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے. غیبت سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور بہت سارے نقصان ہوتا ہے اس سے. اور پھر روزے کی حالت میں تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, جیسا کہ اس احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ تو رکھا لیکن وہ بیٹھ گئیں اور پھر غیبت کرتی رہیں تو اسی لیے ان کا کوئی روزہ نہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں سے بچا جائے. جب ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں یا عورتیں اپنی سہیلیوں میں بیٹھتی ہیں اور روزہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن پھر غیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا ہے, فلاں ایسا کرتا ہے, تو یہ بھی غیبت ہے. اور یہ غیبت روحانی طور پر روزے میں نقصان دیتی ہے. اور بسا اوقات جو بندہ سارا دن غیبت کرتا ہے تو پھر اس کو روزہ بھی زیادہ لگتا ہے, اس کو پیاس بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے. اور اسی احادیث مبارکہ کو ایک اور صحابی نے روایت کیا کہ وہ فرماتے کہ جب وہ اجازت لینے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی روزہ نہیں رکھا, وہ تو مردہ بھائی کا گوشت کھاتی رہیں, یعنی کہ غیبت کرتی رہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں روزے کی چاشنی, روزے کی روحانیت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں اور کل بروز قیامت اس روزے کا ثواب
پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں غیبت سے بچنا ہوگا اور اپنی زبان پر تالا لگانا ہوگا، قفل لگانا ہوگا، اور اس زبان سے فضول باتوں سے بچنا ہوگا اور اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا تاکہ کوئی غیبت چغلی وغیرہ ہماری زبان سے نہ نکلے۔ اگر روزے کے ساتھ ساتھ ہم غیبت میں مصروف رہے یا جھوٹ بولتے رہے تو پھر وہ روزہ نہیں، اور زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ تو زبان کا روزہ یہی ہے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یعنی ظاہری طور پر ہم کھانے پینے سے رکنے کے علاوہ جھوٹ، غیبت، چغلی سے بھی بچتے رہیں اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں، تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہمیں روزے کی روحانیت بھی ملے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا روزہ بھی قبول فرمائے گا۔